اور اس پر کاشتکاروں کے جو ان کو درپیش خدمت ہے، ہمیشہ کھیت کی تیاری سے لے کر اس کے برابر ہونے اور گندم کی تیاری، بیے کا پیداوار میں اضافے، اس کے لیے محکمہ زراعت کی ایک اہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عام کاشتکار کو یہ بتائے کہ اس نے کون سی زمین میں کون سا حل چلانا ہے، میرا زمین میں کیا ہوگا، ریتلی زمین میں کس طرح ہوگا، پتھریلی زمین میں وہ کیا کرے گا، یا جس زمین میں اس نے ابھی ریسنٹلی کاشت چاول کی ہے اس کے بعد اسے وہ زمین کیسے تیار کرنی پڑے، یہ ساری باتیں بتانا فیلڈ اسسٹنٹ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ڈیئر ہوتے ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت ہوتے ہیں، ڈائریکٹر ہوتے ہیں، ان کے آگے وہ جا کر اپنے فارمر یہ کرتے ہیں، کاشتکاروں کو اکٹھا کرتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں۔ جہاں تک تو ان کی بات سمجھ آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے گزرے میں وہ جا رہے ہیں اور انہیں آگاہی دے رہے ہیں، یا کوئی کاشتکار ان سے مستفید ہو رہا ہے، نئے بیجوں کے بارے میں آج تک کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ان سے، اور جو بیج فروخت کرنے والی کمپنی ہے اس سے بڑھ کر وہ ان کاشتکاروں کی خدمت کر رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی رجیم بن جاتی ہے اگر وہ مل کر کام کریں، جو بیج فروخت کرنے والی ہیں یا کھادوں اور ادویات والے مل کر ایک اگر پیج پر ہوں تو کاشتکار کا بہت فائدہ ہوگا۔ اب اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ آج کل انہیں پہلے مرحلے میں ڈی اے پی کھاد کی ایسا ضرورت ہوتی ہے جو وہ پہلے بیج کے ساتھ ہی نیچے زمین کے ڈالتے ہیں تاکہ ان کی کاشت بہتر ہو اور بیج کا پیداوار میں اضافہ ممکن ہو۔ ہمارا یہ وتیرہ رہا ہے کہ یوں ہی محکمہ خوراک کو جب گندم تیار ہوتی ہے تو اس کی ریکوری کے لیے اور اپنے گودام بھرنے کے لیے یا جو انہیں ٹارگیٹ دیا جاتا ہے 14-15 لاکھ بوری کا، اسے پورا کرنے کے لیے ضلعی انتظامیہ اپنے تمام مجسٹریٹ مہیا کرتی ہے۔ ہمارے لوکل ذمہ دار بھی ان سے تعاون کرتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی کھاد اگر وہ غیر قانونی طور پر چھپا کے کوئی بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو وہ اٹھا لیتے ہیں۔ اس پر دفتری نافذ کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کھانے اور بیج کی گندم کے علاوہ وافر مقدار میں گندم نہیں رکھ سکتا، جس کے طور پر یہ ہوا کہ گزشتہ سال تمام عملہ بغیر ضلعی انتظامیہ انہوں نے وہ گندم اٹھا لی، نہ صرف ذمہ داروں کے ڈیروں سے، ان کے گھروں سے، عام دکانوں سے، آڑتیوں کے پاس بھی اگر بالفرض پڑی تھی تو وہاں سے اٹھائی گئی، حتیٰ کہ فلور ملز کو ایک کوٹا رکھنے کی اجازت ہوتی ہے، اگر اس نے بڑھ کر رکھا ہوتا تو وہ بھی اٹھا لیا جاتا ہے، اسی طرح فلور ملز سے بھی اٹھا لیا گیا۔ جہاں تک تو ان کی اپنی ذمہ داریاں تو پوری ہو گئی، انہوں نے اپنا حساب مکمل کر لیا اور اس فوڈ سیکورٹی کو پورا کر لیا جو ان کے پاس ہونی چاہیے تھی ضلع لیا کے لیے۔ لیکن اب ذمہ داری آتی ہے کہ وہی کاشتکار ڈی اے پی کھاد جو 7800 روپے میں دستیاب تھی اس کا ریٹ اب بڑھتے بڑھتے گورنمنٹ نے اگر اس کا کچھ زیادہ بھی کیا ہے تو اس پر نہ کہ یہ کہ 14,000 میں اسے میسر آئے، آج کل کاشتکار کو چونکہ ضرورت ہے اسے بلیک میل کیا جا رہا ہے، اسے جتنے ڈیلر ہیں سب وہ اس کا ایک کر لیتے ہیں، ایک اپنا کنونشن کرتے ہیں جس میں وہ تمام باتیں مکمل کر لیتے ہیں کہ اب کاشتکار کو ہم نے کس طرح سے ان کے تحت پیسے وصول کرنے ہیں۔ حکومتی ذمہ داری اگر یہ ہے کہ وہ ان کے گھروں سے گندم اٹھا لیتی ہے تو یہ بھی ذمہ داری ان کی بنتی ہے کہ آج کاشتکار کو ان کی تحریر پر ہی وہ کھاد جو کنٹرول ریٹ پر دستیاب ہونی چاہیے اسے ان کو میسر کرائیں، اسی طرح کے فارمر فیس کریں، انہیں یہ بات باور کرائیں کہ آئیں آ کر ہم تمہیں وہ کھاد جو ہے وہ اطلاع دیتے ہیں اور وہ کھاد انہیں ملنی ضروری ہے۔ میری ڈپٹی کمشنر سے گزارش ہے کہ وہ اپنی تمام مجسٹریٹوں کی رجیم جو ہے وہ چند دن 10-12 دن ہے وہ اسی بات پر لگائیں کہ کم از کم کاشتکاروں کو مقررہ ملکوں پر ڈی اے پی کھاد کی دستیابی یقینی ہو تاکہ وہ گندم دیتے وقت یہ گلا نہ کر سکیں کہ گندم تو ہم سے لی جا رہی ہے، کھاد دیتے وقت آپ کا رویہ کیا